السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ اسپاٹ۔ قدیم زمانے سے انسان ہمارے اس عظیم کائنات کے وجود کے بارے میں غور و فکر کرتے آ رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے اور بہت سے راز اب بھی اس کائنات کے سینے میں دفن ہیں جس سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ اب جب کہ جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، انسان نے چاند پر بھی قدم رکھ لیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کائنات میں نئے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ سب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے آج ہم انسان اس عظیم کائنات میں اپنے پروردگار کی عظمت کے نشانات معلوم کر پا رہے ہیں۔ آج ہم ان میں سے کچھ حیرت انگیز فیکٹس اینڈ ڈسکوریز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جسے سننے کے بعد آپ یقیناً سوچنے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہماری یہ کائنات کتنی لامحدود حد تک وسیع اور عریض اور حیران کن ہے، جس کے ہر انچ میں ہمیں اپنے پروردگار کی عظمت کی نشانیاں ملتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، یونیورس لارجسٹ واٹر باڈی۔ ماہرین فلکیات کی 2 ٹیموں نے کائنات میں پائے جانے والے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ خلا میں دریافت کر لیا ہے۔ یہ پانی کا ذخیرہ دنیا کے سمندری پانی سے تقریباً 140 کھرب گنا بڑا ہے اور یہ اب تک کا دریافت ہونے والا کائنات میں پانی کا سب سے بڑا اور دور ذخیرہ ہے۔ یہ ذخیرہ ہمارے زمین سے 12 بلین نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ایک نوری سال کا مطلب اتنا فاصلہ جو روشنی ایک سال میں مکمل کرتی ہے، جو تقریباً 9.5 ٹریلین کلومیٹرز بنتی ہے۔ یہ ذخیرہ ایک چارہ دار بلیک ہول کو گھیرے ہوئے ہے جسے کواسار کہا جاتا ہے۔ پاساڈینا کیلیفورنیا میں ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری کے سائنسدان میٹ بریڈفورڈ نے کہا، اس کواسار کے آس پاس کا ماحول بہت انوکھا ہے کہ یہ پانی کو بہت بڑے پیمانے پر پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، 55 کینکری ای یا ڈائمنڈ پلینٹ۔ آپ سب ہیرے کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ اس زمین پر سب سے نایاب اور قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے اور قدیم زمانے سے زیورات اور سجانے والی اشیاء کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ زمین پر موجود چھوٹے سے چھوٹے ہیرے کی قیمت بھی لاکھوں، کروڑوں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طرف اس زمین پر ہیرے کی نایابی اور دوسری طرف اس کی اتنی مہنگے ہونے کی وجہ سے یہ عام آدمی کے پہنچ سے دور ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے کائنات میں موجود ایک ایسا سیارہ جو ہیرے سے بنا ہوا ہے؟ جی ہاں، 55 کینکری ای یا ڈائمنڈ پلینٹ کے نام سے جانے جانے والا یہ سیارہ ییل یونیورسٹی کے ماہر فلکیات نے دریافت کیا، جو زمین سے تقریباً 40 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو اگر ہمارے زمین سے کوئی شخص اس سیارے پر جانا چاہے تو اسے اپنی رفتار روشنی کے رفتار کے مطابق لانی ہوگی، تبھی وہ 40 نوری سال میں اس سیارے تک پہنچ سکتا ہے، جو تقریباً ناممکن ہے۔ اس سیارے کی جسامت کے بارے میں بات کی جائے تو یہ سیارہ ہمارے زمین سے تقریباً 2 گنا بڑا ہے، جس کا تقریباً وہ حصہ جو خالص ہیرے سے بنا ہوا ہے زمین کے ٹوٹل وزن سے 3 گنا زیادہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سیارے پر ہیرے کی اتنی مقدار میں پائے جانے کی اصل وجہ اس کا درجہ حرارت ہے، جو تقریباً 3900 ڈگری فارنہائٹ ہے، جو کاربن جو اس کی کور میں موجود ہے کو ہیرے میں تبدیل کرنے کے لیے بالکل مناسب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیارے پر موجود کل ہیروں کی قیمت $27 ملین ہے۔ جی ہاں، آپ نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ ریفرنس کے لیے یہ اتنا ہے جیسے 27 کے بعد 30 زیروز۔ آپ خود سوچیں، یہ قیمت روئے زمین پر موجود ہر انسان کو کروڑ پتی بلکہ ارب پتی بنانے کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ مالیت پوری زمین کے تمام ممالک کے GDP سے $350 کوادریلین زیادہ ہے۔ نمبر 3، اولمپس مونس۔ آپ سب کو تو معلوم ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی چوٹی سطح سمندر سے تقریباً 5.5 مائلز یعنی 8.8 کلومیٹر بلند ہے اور ہمارے زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا پہاڑ کہاں اور کون سا ہے؟ اولمپس مونس کے نام سے جانے جانے والے یہ ایک آتش فشاں پہاڑ جو نظام شمسی میں موجود سیارہ مریخ یعنی مارس میں ہے، ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا آتش فشاں اور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 72,000 فیٹس یعنی 27 کلومیٹر لمبا ہے، جو مارس آربیٹل لیزر الٹیمیٹر کے ذریعے سے معلوم کیا گیا۔ یہ پہاڑ ہمارے زمین کے سب سے بڑے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے تقریباً 3 گنا لمبا ہے
اور زمین پر موجود بڑے آتش فشاں سے 100 گنا بڑا ہے۔ اولمپس مونس کی چوڑائی تقریباً 354 مائلز ہے، جو اسٹیٹ آف ایریزونا جتنا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق مارس پر موجود اس آتش فشاں کا وجود مارس پر موبائل ٹیکٹونک پلیٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے اس کی سطح فکس رہتی ہے، اور جیسے جیسے اس کی سطح پر آتش فشاں اپنا لاوا خارج کرتا ہے، اس کا وجود اور بھی بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 4، دی فلوٹنگ پلانٹ۔ ہماری یہ کائنات جتنی بڑی اور وسیع و عریض ہے، اتنی ہی عجیب و غریب اور حیران کن بھی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے نظام شمسی میں موجود سیارہ سیٹرن ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے اور ہمارے زمین سے 95 ٹائم زیادہ میسو ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے، اتنا زیادہ بڑا اور میسو ہونے کے باوجود سیٹرن ہمارے نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جو پانی کے اوپر تیر سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ لا سکے جس میں سیٹرن کو سمایا جا سکتا ہے، تو بجائے ڈوبنے کے سیٹرن پانی کے اوپر تیرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ سیٹرن زیادہ تر گیسز سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس کی ڈینسٹی بہت ہی کم ہے اور یہ پانی سے ہلکا ہے، جس کی وجہ سے یہ آسانی سے اس کے اوپر تیر سکتا ہے۔ نمبر 5، اسٹارز ان دی یونیورس۔ ہم سب اکثر رات کے وقت جب آسمان پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ ہمارے آسمان میں کتنے ستارے ہوں گے؟ کیا ہم اس کا اندازہ کبھی لگا سکیں گے؟ یقیناً سب کے ذہن اس پر کام چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہی لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بے شمار۔ اسی سوال نے سائنسدانوں کو بھی سوچ میں ڈال دیا ہے اور آخرکار انہوں نے اس کا اندازہ لینے کے لیے ریاضی یعنی میتھس کے اصولوں کی مدد حاصل کی۔ انہوں نے کئی طریقوں سے دنیا کے صحراؤں اور ساحلوں پر موجود دنیا کے ریت کے ذروں کا حساب لگایا۔ سائنسدانوں کے مطابق اندازتاً زمین پر ریت کے ذروں کی تعداد 7.56 ٹریلینز یعنی 7 کے بعد 17 زیروز جتنی ہے، اور اسی طرح انہوں نے حساب کتاب کے مطابق ریاضی کے اصولوں کی مدد سے ہماری اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے میں ستاروں کی تعداد کا اندازہ لگا کر نہ صرف ہمارے اپنے کہکشاں بلکہ پورے کائنات میں موجود تمام کہکشائیں جو ابھی تک دریافت ہو چکی ہے میں موجود ستاروں کی تعداد کا حساب لگایا۔ سائنسدانوں کے مطابق ان میں موجود ستاروں کی تعداد تقریباً 70 سیپٹیلینز ہے، یعنی 7 کے بعد 23 زیروز جتنی۔ یہاں ایک اور اہم اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پورے کائنات میں موجود ستاروں کی تعداد ہمارے زمین پر صحراؤں اور ساحلوں میں موجود ریت کے ذروں سے بھی کافی زیادہ ہے۔ ایک حساب کے مطابق ریت کے ایک ذرے کے لیے 10 ستارے ڈالے گئے، جبکہ پھر بھی ستاروں کی تعداد اس سے کافی زیادہ نکلی۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ رات کے وقت دکھائی دینے والا ہر ستارہ ہمارے سورج سے بڑا اور زیادہ روشن ہے۔ یقیناً ہماری کائنات میں ستاروں کی یہ تعداد اس سے بھی بہت ہی زیادہ ہے جس کا ہم نے ابھی تک حساب لگایا، کیونکہ ہماری کائنات کتنی وسیع و عریض ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں اور شاید نہ کبھی لگا سکے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کے مطابق ہم نے ابھی تک پورے کائنات کا صرف 4% ہی دریافت کیا ہوا ہے اور باقی 96% ڈارک انرجی ہے جس کا ہمیں ابھی تک کوئی خاص معلومات نہیں۔ تو جو ستاروں کی تعداد ہم نے اندازتاً لگائی ہیں یہ صرف ہمارے کائنات کے 4% کہکشاؤں کی ہے، تو باقی 96% کی کتنی ہوگی یہ عقل سے بھی باہر ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو لمحہ بلمحہ ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔